إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. کتاب نہیں گھمائیں گے کوئی بھی انشاءاللہ. پچھلے درس کا ایک سوال ہے اور انشاءاللہ اس کا جو جواب دیں گے وہ انعام کے مستحق ہوں گے. کر لیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. ان کے کل 12 لڑکے تھے. اس میں 10 گمنام ہیں اور 2 مشہور ہیں جن کی نسلیں چلیں. وہ 2 کون ہیں؟ نابت اور جواب کون دیے؟ میں خاص کر لینا تھا شاید. کوئی ہاتھ اگر اٹھا لیتے تو چلیے ابھی ہاتھ اٹھائیے. جواب کون دیں گے؟ جواب کون دے سکتے ہیں؟ نہیں، جواب کون دے سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں تو پچھلے درس سے ہوگا. کون دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ اٹھائے پھر دوسرے یہاں لیڈیز سے اٹھائے. آپ سوال کریں گے کیونکہ جواب ٹھیک ہے. سوال سننے کے بعد جو پہلے ہاتھ اٹھائیں گے وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. عرب عاربہ میں 2 مشہور انہی کی اولاد میں سے 2 قبیلے جو آگے نامور ہوئے وہ کون ہیں؟ قلم والے جی جی کون دوسرے؟ جی کہلان قحطان دونوں ایک ہی ہے. دوسرے کہلان کے ساتھ کون ہے؟ اور جی جی آپ قحطان بولے. صحیح جواب ہے انشاءاللہ. آپ کوئی اگر کسی کے پاس لسٹ ہو تو انشاءاللہ میں خود لکھ لیتا ہوں آپ کا نام انعام کے لیے انشاءاللہ بسم اللہ. تو ابھی اعراب یہ عبارات پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ. نام آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب حکومتیں اور سرداریاں. اسلام سے پہلے عرب کی جو حالات تھی ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جی بالکل اچھا کہ انشاءاللہ اگلا درس پکا ہے. میں اس سلسلے میں نہیں دیکھا. ضرور اگلا درس پکا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں، سرداریاں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے. جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذو فگن ہوئیں. ذو فگن یعنی رونما ہونا، ظاہر ہونا. جی وہاں 2 قسم کے حکمران تھے. ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سرداریاں جنہیں اختیارات اور امتیازات کا
के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन इनकी अक्सरियत को एक मज़ीद इम्तियाज़ ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन, शाहान आले गस्सान यानी शाम, और शाहान हिरा यानी इराक़। बखिया अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। यहाँ पर दो बातें बताई गई। पहली चीज़ बादशाहत के ताल्लुक से कि अरब का मामला ऐसा था कि दो किस्म के सरदार थे वहाँ पर। एक बड़े बड़े हुक्मरान ताजपोश यानी सरदार बादशाह, मुकम्मल तौर पर बादशाह, और दूसरे गवर्नर सरदार जो छोटे छोटे महलों के होते हैं, यानी गवर्नर जिसको बोलते हैं आज उर्दू ज़बान में, गवर्नर थे और दूसरे बादशाह थे। बादशाहों को उतनी आज़ादी ना थी, उतनी खुद मुख्तारी ना थी जितनी उन लोगों को थी, गवर्नरों को। ये वजह ये थी इसकी कि अरब के पास मामूल ये था, इन्ना वजदना आबाना वाला मामला बहुत ज़्यादा था कि ताजपोश कोई भी हुक्म अगर बदला करके देते या कुछ हट करके देते पिछले बादशाह से, बस रटा हुआ कानून चलता था। एक कानून फिरौन चला, एक कानून, फिर उसके बाद जो बादशाह बैठ रहा है वो वही कानून चलाएगा, कोई तब्दीली नहीं करेगा उसमें। अगर तब्दीली करेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर टूट पड़ेंगे कौम, जंगो जिदाल, यही मामला चलता रहेगा। उसके बरअक्स जो गवर्नर थे, छोटे छोटे जगहों पर, शहरों में, करियों में जो गवर्नर मुकर्रर थे, उन लोगों को खुली आज़ादी थी, खुली आज़ादी थी। वो वहां तक का मामला नहीं होता था, बल्कि जो बादशाह होते थे इनके पास पूरा रटा हुआ मामला, उसी वही हुक्म, वही मामला, यही सिस्टम चलता आ रहा था, जिसकी वजह से उनको उतनी खुली आज़ादी नहीं थी। जी। यमन की बादशाही। अरब आरिबा में जो क़दीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है, और इराक़ से जो किताबात बरामद हुए कुतुबात बरामद हुए हैं, इनमें से 2500 साल क़बल मसीह इस कौम का ज़िक्र मिलता है, लेकिन इसका उरूज का ज़माना 11 सदी क़बल मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख़ के अहम औराद ये हैं, अदवार ये हैं 650 क़बल मसीह से पहले का दौर। इस दौर में शाहान सबा का लक़ब मकरब सबा था। इनका पाए तख्त मकरब है, ये मकरब सबा करब से मकरब, जी, मकरब सबा था। इनका पाए तख्त सरवाह था, जिसके खंडर आज भी मारिब के मगरिब में एक दिन। खंडर किसको कहते हैं? जी, आसार कदीमा को खंडर कहते हैं। आज भी मारिब के मगरिब में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं, और खरीबिया खुरैबा के नाम से मशहूर हैं। उसी दौर में मारिब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर उरूज हासिल हुआ कि इन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी 9 आबादियाँ कायम कर ली थीं। 650 क़ब्ल मसीह से 115 साल क़ब्ल मसीह तक का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकरब का लफ्ज़ छोड़कर मलिक बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया, और सरवाह के बजाय मारिब को अपना दारुल सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सना के 60 मील मशरिक़ में पाए जाते हैं। 115 क़ब्ल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलिकत पर कबीले हुमीर का गलबा हासिल रहा, और इसने मारिब की बजाय रायदान को अपना पाए तख्त बनाया। फिर रायदान का नाम जफ़ार पड़ गया, जिसके खंडर आज भी शहर खंडरात आज भी शहर यरियम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। जी, एक मिनट रुक जाएं।
یہ آگے تاریخ کی باتیں ہیں پورے سب، اور مختلف کتابوں میں مختلف تاریخیں پائی جاتی ہیں. تو یہ ادوار کے لیے مختصر چیزیں میں بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں یا پھر لکھا دوں بہتر رہے گا؟ لکھا دیتا ہوں میں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. یہ یمانی بادشاہت. ان کے دور سٹیپس، اس میں پہلا ایک 111 مسیحی تھا، 650 قبل مسیحی. پہلی چیز، لقب کیا تھا اس کا؟ ایک 111 قبل مسیحی سے 650 تک، یہ پیچھے قبل مسیحی. اچھا 111 نہیں، جی رائٹ. اصل باشندے کون تھے یہ؟ باشندے کون تھے؟ عاربہ. پائے تخت کس کو کہتے ہیں؟ سینٹرل کیپٹل سٹی. پائے تخت سرواح تھا ان کا. اور اس کے کھنڈرات معارب کے مغرب کی طرف. دوسرا، سکس 50 سے 115 قبل مسیحی. لقب بدلا لیے یہ لوگ، ملک. اور ان کا پائے تخت، اصل باشندے یہی تھے، عاربہ تھے یہاں بھی. $1100 ہے نا، اس میں عربی میں یہی لکھا ہوں. جی 1100 ہی ہے. رائٹ. میں کتاب میں، میری کاپی میں رانگ لکھ لیا سمجھ رہا تھا میں. اصل باشندے عاربہ، پایہ تخت معارب تھا. اس کے کھنڈرات
صنعاء کے مشرق کی طرف. اصل باشندے عاربہ یہی سیم. مٹا دیں اس کو. مٹا دیں اوپر کا. ایک 115 قبل مسیحی تا 300 بعد المسیحی ہے. بعد المسیحی. اب تک جو اصل باشندے یہاں پر 2 اس میں تھے. اصل باشندے عاربہ میں کوہلانی تھے پہلے میں اور دوسرے میں. بعد میں جو ہے اس دور میں حمیر کو عروج ملا یہاں پر اصل باشندوں میں. لقب باقی رہا ملک. عاربہ میں حمیر ہیں اور یہاں عاربہ میں کوہلانی آپ ڈال لیں بریکٹ میں. پائے تخت بدل گیا یہاں پر. ریدان. یہ ریم کی طرف ہے. اس کو مٹا دوں یا پھر جو ہے چوتھا اسٹیپ انشاءاللہ یہ 300 بعد المسیحی سے اسلام تک کا دور رہے گا. اس میں تاریخیں آتی رہیں گی بتاتا رہوں گا انشاءاللہ.
چلیں ہاں پڑھیں تیسرا پڑھیں 115 قبل مسیح 15 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کا غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے رائدان کو اپنا پائے تخت بنایا۔ پھر رائدان کا نام ظفار پہاڑ پڑ گیا جی، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ قوم سبا کا زوال شروع ہوا جی۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے نکال کر باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت اور بحری راستے کو مغروش کر دیا اور اسی طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے، بکھر گئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطرابات اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں نے مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ حمیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ کیا کشاکش ان دونوں کی؟ حمیر اور ہمدان ان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی آپسی یہ جو دو اولاد ہیں ان کے آپسی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا الگ ہونے کی وجہ کس کی؟ کوہلانیوں کی۔ ان کے الگ ہونے کی وجہ آگے کیا ہے؟ کیا پڑھا تھا؟ ایک سبب تو مقابلہ رہا رومیوں کا مقابلہ رہا، اور دوسرا سبب میں بتایا تھا کہ خود حمیر کی وجہ سے جو ہے ان کے آپس سے تعلقات صحیح نہیں تھے، نسلوں میں بار بار جنگیں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر کے یمن جانا پڑا۔ تو یہی سبب یہاں پر اشارہ دیا جا رہا ہے جی۔ 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا جو 370 پر 8 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے۔ بند مشہور بند کس کو بولتے ہیں؟ ڈیم کو بولتے ہیں، اور رخنے پڑنا یعنی سوراخ ہو جانا جی۔ یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ 450 ہجری ہے، 450 مسیحی ہے، یہ تفسیر میں آیا ہے۔ کیا ہے یہ قوم سبا کی تباہی کیا ہے؟ آج میں نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں پہلی رکعت میں میں نے یہی قوم سبا کا ذکر تھا، اس کو میں نے پڑھائی آج نماز میں۔ یہ ہے تقریباً 6 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اندرونی طور پر سبا قوم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اور اس سبا کے باہر، اس قوم کے باہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی۔ یہ قوم سبا سے مراد یہ علاقہ کون سا تھا؟ معارب جی، یمن کا علاقہ معارب، اس میں معارب۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں یہ یمن ہے، یمن سے شام، سیریا، یمن سے سیریا، اس کے اور اس کے درمیان تقریباً 4700 شہر تھے، 4700 شہر تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں فرمایا
ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا فجعلناهم احادیث کہ ان کے اور اس کے درمیان 4700 شہریں تھے. تو ان شہروں کے درمیان جب ان لوگوں کو سفر کر کے جانا پڑتا تجارت کے لیے، 3 ماہ کا سفر ہوتا تھا. تجارت کے باقاعدہ طور پر علاقات قائم تھے، سیریا، شام کے اور یمن کے علاقات بہت مضبوط تھے. جب ان کو سفر کر کے جانا پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تھی کہ ان کو سفر کی جو مشکلات پیش آتی ہیں، کھانے کی پریشانیاں، ٹفن باندھ کر جانا، یہ سب ضرورت ہی نہیں تھی. ہر شہر میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہی نعمتیں دے رکھی تھی. ان کو جہاں بھی جاتے غذائیں مل جاتی، راحت کے لیے سکون، اور کوئی سفر کا یہ ڈاکہ زنی، یہ چوری، یہ سب پریشانیاں تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی نعمت، یہ کس کے باہر؟ یہ یمن کے باہر، یعنی قوم سبا معارب کے باہر ہے یہ سبا والوں کو. تو ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی. کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَصْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے درمیان دور کر دے سفر کو. جیسے سفر کی پریشانیاں ہوتی ہیں اسی میں مزہ آتا ہے، اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے. دیکھو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ دور کر دے سفر کی پریشانی ہمارے لیے. جیسے سفر کی پریشانی ہوتی ہے ٹفن باندھ کر کے جانا، ایسے ہی ہمیں بھی کر دے. تو اللہ تعالیٰ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ان کو چور چور کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عذاب ایسا دیے کہ یہ لوگ چور چور سے مراد یعنی یہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ مکمل طور پر چھین لیا. پھر ان کے لیے سفر کی پریشانیاں سب لاحق ہو گئی. یہ بیرونی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اندرونی نعمتیں کیا تھیں ان لوگوں کے لیے؟ اندرونی نعمتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 باغ بنائے ان کے لیے، دونوں طرف سے باغ، اور پھلیں اتنی آسانی سے مہیا ہو جاتی تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک عورت ٹوکری بھی اگر لے کر جاتی، سر پر ٹوکری لے کر کے درمیان سے اگر گزر جاتی، دونوں باغوں کے درمیان سے، تو پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی. پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، مگر ان لوگوں نے اعراض کر لیا، ان نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. 2 نعمتیں دی. کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور. اتنا خوبصورت شہر تھا جس کا چرچا جو ہے پوری دنیا میں ہو رہا تھا، اتنا خوبصورت شہر تھا. اور دوسری نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان پہاڑ ہیں، دونوں طرف پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ بند لگا دیے، ڈیم لگا دیے. جب بھی بارش پڑتا وہ ڈیم میں سیو ہو جاتا تھا پانی، اور آہستہ 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 پانی نکل کر کے پورے باغوں کو آٹومیٹیکلی پانی جو ہے مہیا ہوتا تھا، اور پھلیں وغیرہ سب چھوٹتی تھی، غذائیں مہیا ہو جاتی ہیں، ان کے ہر طریقے سے سہولیات تھی، نعمتیں ہی نعمتیں تھی. فَأَعْرَضُوا، اعراض کر لیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. جب انہوں نے اعراض کر لیا، تکبر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ یہ جو 2 خوبصورت باغات تھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسے باغات دے دیے جو کانٹے دار درخت ہو گئے. کانٹے دار درخت ہو گئے، کچھ بیری کے پھل ہوتے تھے، ایسے درخت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مکمل طور سے بدل دیا. یہ قوم سبا کا مکمل 450 مسیحی کا واقعہ ہے. 450 یا 451 تاریخی میں اختلاف ہے، مگر 450 جو ہے تفسیر طبری میں جو ہے اس کا مذکور ہے، ذکر ہے. یہ سبا، سورہ سبا. یہاں تک بالآخر 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں سیل العرم کے نام سے کیا گیا ہے. یہ بڑا زبردست حادثہ تھا. اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے. اور عذاب کیسے دیا اللہ تعالیٰ؟ یہ جو ڈیم میں پانی سیف تھا نا، اس میں جو ہے چھیدیں پڑی، سوراخ پڑے، رکھنے پڑے، بولے نا، سوراخ پڑ کے پانی ایک دم تیزی سے آیا. پورے کے پوری خوبصورتی، شرس و شاداب، سرسبز و شاداب جیسا باغ تھا، پورے کا پورا تباہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو اگا بھی اگا، وہ بیریوں کے درخت کے، کانٹے دار درخت، ایسے باغات نکل گئے. جی. پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں. ایک چیز اس میں نوٹ کر لیں، لکھا دوں یا بول دوں؟ لکھا دیتا ہوں، بہتر ہے.
سوال یہ بنا دیجئے کہ رومیوں کی حکومت کے اسباب کیا ہوئے؟ یہ رومی جب حکومت کیے، قوم سبا تباہ ہو گئی، رومیوں نے آ کر کے مداخلت کر لی، تو اس کے اسباب کیا کیا نکلے؟ پہلی چیز کتاب میں ہے، ایک ذکر کریں گے، یمن کے اندر انتشار، اختلافات۔ انتشار۔ دوسری چیز خانہ جنگیاں۔ تیسری چیز بیرونی قوموں کی مداخلت۔ کون ہے بیرونی قوم؟ یہ حبشی آ گئے، یہاں سے حبشی یمن میں داخل ہو گئے، یہاں سے یہ سوڈان سے مکمل طور پر حبشی داخل ہو گئے، اور تقریباً ان کا بھی 340 سے 378 78 تک ان لوگوں کی بھی 48 سال یعنی 30 پر 8 سال ان لوگوں نے بھی حکومت کی یمن کے اندر۔ نمبر 4 حبشیوں کا یمن پر قبضہ۔ کب سے کب تک؟ 342 378۔ پھر اس میں ایک سوال یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے یمن پر ان لوگوں نے قبضہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں ابھی پڑھے یہ نہیں آپسی اختلافات کن کے؟ حمیر اور ہمدان کے، یہ آپسی اختلافات کا نتیجہ یہ رہا۔ نظر نہیں آ رہا شاید، کہلا نہیں ہے نا اس میں؟ اچھا یہ ہمدان ہیں، حمیر اور ہمدان، کہلان اور وہ عاربہ کے ہیں، حمیر و ہمدان ہیں۔ اب اس میں 300 سے اسلام تک کے واقعے میں آپ پہلی چیز کیا آگئی؟ اس میں 450 میں قوم سبا ہلاک، 450 میں قوم سبا برباد،
اس کے بعد 440 میں ان کی مداخلت 340 میں 340 سے 378 تک یہ حبشیوں کا قبضہ. جی جی نہیں، کھنڈرات یہاں پہ ختم ہو گیا نا کھنڈرات کا، اس کے بعد وہ اسی ناموں سے برقرار رہے. وہ کھنڈرات لقب سب وہی باقی رہے سب میں. ہاں پڑھیں آگے لکھ لیں گے اس کو. صرف 523 سے ہی. پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبتناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے انہیں خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا. آگ کے الاؤ کس کو بولتے ہیں؟ آگ جلانے کے بعد جو کوئلے جلتے رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیت قتل اصحاب یہ آج عشاء کی دوسری رکعت میں پڑھا گیا ہے سورۃ البروج. جی میں اسی لذاخیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. جی اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت. اس واقعے کو ذکر کر لیں پہلے. یہ واقعہ نجران یمن کے پاس ہی ہے، سعودی عرب میں آئے گا، ابہا کے پاس آئے گا یہ نجران. ابہا یہ جیزان نجران ادھر ہی آتے ہیں. یہ یمن ہے، یمن کے پاس ابہا کے پاس ہی آئے گا. جیزان اور اس کے ابہا کے درمیان یہ نجران آئے گا. یہاں پر عیسائی تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم لوگ تھے. وہاں پر انہی کے دین پر چلنے والے تھے. ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو وہ عیسائی دین پر تھے، اور یہاں پر ذو نواس یہ یہودی دین کو لے کر آیا اور خود جو ہے بیرونی حکومتوں پر حملہ کرنا شروع کیا. یہ حملہ کب ہوا؟ 523 عیسوی میں. یمن میں آ کر کے بیٹھ گیا. حکومتیں ظاہر سی بات ہے رومیوں نے آ کر کے قبضہ کر لیا، اور وہ رومیوں میں یہودی تھے اکثر و بیشتر لوگ. یہ ایک تاریخ میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ عرب میں یہودیوں نے جتنا عربیوں کو تکلیف پہنچائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد خصوص طور پر جتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، جتنا آ کر کے قبضہ کیا ہے، شاید ہی کسی اور قوم نے کیا ہو. یہودیوں کا واقعی پہلے سے مضر رہا ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی، اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی. تو بہرحال یہ کیا کیا 523 ہجری میں زبردستی ان لوگوں کو اپنی بادشاہت کا اقرار کرنے اور اپنے یہودی بنانے پر ابھارا. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ جانتے ہوں گے آپ لوگ سب کہ اس وقت یہودی دین پر قائم تھا، اور یہودی دین پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر مکمل برقرار نہیں تھا. اس میں جو ہے تحریف، وہ تبدیلی آ گئی تھی، تو حتیٰ کہ یہ خود خدا بننے لگا اپنے آپ کو جو ہے خدا کہنے لگا. لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کی عبادت کرنے پر ابھارتا تھا لوگوں کو. تو ہوا یہ اس کا ایک جادوگر تھا جو اس کے لیے کام کرتا تھا، اس کی بادشاہت کے لیے، اس کو عروج پر آنے کے لیے اس کے لیے کام کرتا تھا. جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ذہین و نشیط چالاک لڑکا میرے لیے دے دو، میں اس کو جادو سکھا دوں، پھر وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کام کرے گا. ایک لڑکے کو چنا انہوں نے، بادشاہ نے، پھر دے دیا لڑکے کو. لڑکا جادو سیکھ رہا تھا.
اس کے بعد راستے میں ایک مرتبہ ایک راہب، ایک عالم اس کو مل گیا. اس نے کہا کہ میرے پاس بھی آ کر کے علم سیکھ لے. تو وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا، اس سے پہلے راہب کے پاس بھی جا کر کے علم سیکھتا تھا. جادوگر ہمیشہ جو ہے کہتا تھا کہ کیوں تاخیر آ رہا ہے، یہ مسئلہ تو چل رہا تھا. بخاری و مسلم کی روایت ہے یہ. اس کے بعد ایک بار مسئلہ یہ ہو گیا، دونوں ذکر ہے حدیث میں، کہ راستے میں درمیان میں ایک بڑا اژدھا آ گیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ بڑا شیر آ گیا. تو لوگ سب ڈر گئے، راستہ پار نہیں کر رہے تھے. تو وہ لڑکا آیا، اس نے ایک کنکری اٹھائی، کہا کہ اگر یہ دین صحیح، یہ علم صحیح ہے، جادو والا علم، تو اسے دور کر دے. کنکر پھینکا، یا ایک حدیث میں ہے کہ مار دیں اس کو، تو نہیں مرا. پھر اس علم کی قسم کھائی کہ اگر یہ علم صحیح ہے، علم دین، راہب والا دین، تو لہٰذا تو اسے ختم کر دے یا پھر یہاں سے ہٹا دے. جب پھینکا کنکر تو مر گیا وہ، یا پھر بھاگ گیا. دونوں ذکر ہے. اس کے بعد سب لوگوں نے، یہ واقعہ بادشاہ کو معلوم ہوا، ذو نواس کو، اس بادشاہ کو معلوم ہوا. اس کے بعد اس نے وہاں پر بلایا، لڑکے کو بلا کر کے کہا کہ کون سے دین کی تو دعوت دے رہا ہے. کہا کہ یہ دین حق ہے جس کی طرف یہ راہب بلا رہا ہے. اس راہب کو تو قتل کر دیا. پھر اس لڑکے کو فوجیوں سے کہا کہ اس کو لے کر کے جا کے پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ نیچے پھینک دیں. تو ہوا یہ کہ یہ لوگ خود پھینکے گئے. پھر یہ لڑکا خود اکیلا دربار میں واپس آیا، کہا کہ تم مجھے ایسے نہیں مار سکتے. پھر فوجیوں کو حکم دیا کہ سمندر کے درمیان میں لے کر کے جا کے اس کو سمندر میں پھینک دیں. ہوا یہ کہ جو فوجی لے کر کے گئے وہ خود ڈوب گئے. پھر یہ اکیلا واپس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو میرے اس رب کی قسم کھا کر کے تم بسم اللہ واللہ اکبر یہ لفظ کہہ کے مجھے تیر مارو، میں مر جاؤں گا. تو ویسے ہی مارا گیا، قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گیا. تو فوری طور پر لوگ جو رعایا وہاں پر تھی، سب لوگوں نے ایک ساتھ چلا اٹھے کہ یہی دین صحیح ہے. یہ ذو نواس پھیر لیا تھا سب کو دین پر، یہودیت پر اپنے آپ کو سب لوگوں کو پھیر لیا تھا، عیسائیوں کو. اس کے بعد جیسے ہی واقعہ پیش آیا تو پورے رعایا جو ہے ایک ساتھ بول اٹھی کہ ہم اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس وقت کیا کیا اس نے؟ خندقیں کھودی، آگ جلائی. اس کے بعد سب لوگوں کو چھلانگ مارنے کے لیے کہا کہ یا تو میرے دین پر آ جائیں یا پھر اس میں چھلانگ مار دیں. سب لوگوں نے اسی کو اختیار کیا، چھلانگ مارنے کو. تو اسی وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، جب ماں کودنے سے جو ہے، گود کا بچہ تھا، ماں کودنے سے ڈر رہی تھی تو اس بچے نے بات کی، کہا کہ ماں تجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اوپر اجر ملے گا. تو بہرحال یہ واقعہ اس میں پیش آیا جو سورۃ البروج میں ذکر ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی الگ ہے کہ بچوں نے کتنے بچوں نے بات کی ہے؟ جی کتنے؟ چلیے اس پہ انعام رکھیں گے. جی 4 بچے بات کیے ہیں. اور کون 4؟ آپ پہلے بتائیں. ہاں بتائیں کون سا واقعہ. جی عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے وہ؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. جی مہد، سورۃ البروج کا واقعہ 2 قرآن سے ثابت ہو گئے. جی جریج کا واقعہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے. جی بالکل صحیح. یہ 4 واقعے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر 4 واقعے صحیح قرآن اور سنت سے ہمیں 4 واقعے ملے ہیں. اور 2 واقعے ہیں. ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے، مگر علی الراجح، راجح قول کے مطابق، راجح تفسیر کے مطابق وہ بچہ نہیں بلکہ بوڑھا عالم، ایک انصاف پسند شخص نے ہی وہ فیصلہ کیا تھا. دوسری چیز، ایک اور ضعیف روایت ہے اس سلسلے میں، وہ واقعہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. ضعیف روایت سے ایک واقعہ منقول ہے مگر وہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ 4 صحیح حدیثوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ ملے ہیں، تو 4 ہی بات کیے ہیں نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو ہے اس کے علاوہ بھی بات کیے ہیں. آپ کا نام؟ حسن. ٹھیک ہے، اب پڑھیں اس کا نتیجہ. اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا، اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی
فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چاپ دست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شے پا کر 525 عیسوی میں اریات کے زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتداءً تو شاہ حبش کا بادشاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج نے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہی وہ ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور لشکر جرح کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن ہمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ واپس آ گئی حکومت، کب آئی؟ 575 میں حکومت یمنیوں کو واپس سے آ گئی، مگر یمنی حکومت نہیں کر رہے تھے وہاں پر۔ قوم سبا تو وہاں پر ختم، یمنی حکومت نہیں کر رہے تھے۔ قوم سبا عاربہ تھے وہاں پر، مگر اہل یمن حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ فارس سے مادی کرب کو بلا کر کے، وہ جو نام اس میں ذکر ہے، مادی کرب کو بلا کر کے جو رومی آ کر کے وہاں پر تسلط جما لیے تھے، اپنا قبضہ کر لیے تھے، ان لوگوں کو مار بھگایا۔ یہ واقعہ فیل، یہی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا کیا ہے مختصر؟ یہ ابرہا صنعاء میں، یمن کے اندر صنعاء میں ایک جیسے خانہ کعبہ ہے وہاں پر، ویسے ایک گرجا بنایا جا کر تاکہ لوگ جو ہے آ کر کے یہاں پر عبادتیں کریں۔ ہوا یہ کہ عرب سے یعنی اہل مکہ کے قریشی وہ بھی گئے تھے وہاں پر، ان سے کچھ حاجت ہو گئی، غلطی ہو گئی وہاں پر، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ ابرہا تقریباً 13 ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ آ کر کے خانہ کعبہ کو درہم برہم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو آیا تھا ابرہا یہ حبشی تھا ابرہا، اور گرچہ جو ہے رومی وہاں پر حکومت کر رہے تھے۔ دیکھیے پوری یہودیوں کی چال استعمال جو ہے ان لوگوں کو کرتے تھے۔ یہ حبشی گرچہ جو ہے تھوڑا سا جوش دلا دیں یا پھر تھوڑی سی آس دلا دیں تو فوری طور پر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، اور آج تک بھی ان کی فطرتیں یہی ہیں، تھوڑی سی آس دلا دیں یا تھوڑا جوش دلا دیں ان لوگوں کو ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ۔ تو یہ بیٹھے یمن میں حکومت کر رہے تھے، بیٹھے ان لوگوں کا استعمال کر رہے تھے حبشیوں کا۔ تو ابرہا گیا وہاں پر، جانے کے بعد یہی فیل والا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یاد دلاتے ہوا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب آئے تو پرندے ابابیل پرندے جو ہے اپنی چونچوں سے کنکرے پھینکے، اس کے تعلق سے آتا ہے، اتنا ذکر آتا ہے کہ ایسے جا کر کے گر رہے تھے وہ کنکرے کہ سوراخ پڑ رہے تھے بدنوں میں، اور ایک کچھ تفسیروں میں آتا ہے کہ کنکرے گرنے کے بعد ان کو اتنی کھجلی ہوئی کھجا کر کے گوشت باہر آ گیا ان لوگوں کا، اتنی کھجلی ہوئی اوپر سے کنکریں پھینکنے کے بعد، اور حتیٰ کہ یہ ابرہا آخرکار بچ کے نکل گیا، مگر یمن میں جا کر کے وہ بھی اپنے آپ کو کھجا کر کے وفات پا گیا وہ بھی۔ تو یہ واقعہ ہے فیل والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟
بالضبط 500 جی. اب یہاں پر یہ واقعہ ہوتے ہی دیکھیں، واقعہ ہوتے ہی ہوا کیا، رومیوں کی حکومت چھین گئی، واپس اہل یمن نے کیا کیا، اس وقت عربہ لوگ کیا کیے، فارس سے مدد مانگی، معدی کرب نے آ کر کے رومیوں کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، ختم کرنے کے بعد حبشیوں کو بھی مار بھگایا وہاں سے. اس کے بعد کچھ حبشیوں کو رکھ لیا ایسے ہی، کچھ کام کے لیے آئیں گے، جنگ کے لیے، جدال کے لیے رکھ لیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ حبشی بھی وہاں پر بس گئے، پھر انہوں نے آگے جو ہے معدی کرب کو بھی ختم کر دیا. ذکر آئے گا یہ. آزادی کے بعد معدی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلووں کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا. ان حبشیوں نے ایک روز معدی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا. ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک فارسی النسل کو گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا جی. اس کے بعد یمن پر ایک کے بعد دیگر فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بادان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کے علمدار میں آ گیا. دیکھیے فارسی النسل، آخرکار فارسی النسل نے تمام کو وہاں سے یہودیوں کو، جتنے بھی یہودی تھے رومیوں کو ختم کر دیے. اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسیحی دور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ 600 جی 600 ہے. اس میں حدیث میں جو ہے 600 سال کا ذکر ہے. تو آپ دیکھ لیں آج تاریخ کتنی ہے، 2016 ہے سال کے حساب سے، اور عربی 1448 ہے، 48 شروع ہو گئی ہے. تو کتنا فرق ہے؟ 40 لے لیں ادھر، 60 616 تقریباً 618 چل رہا ہے، سمجھو اتنا فرق ہے. تو 600 کا ذکر اس میں حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ. تو میرے کیف سلسلہ ایسا ہی رکھا جائے، یا پھر جو ہے آگے کے جو اسباق ہیں اس کا خلاصہ بول دیا جائے، یا پھر لکھا دیا جائے، کیسا رہے گا؟ اس کا خلاصہ لکھا دیا جائے، یا پھر جیسے ہم آج چلے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں؟ جو آج چلے یہ بہتر ہے، یا پھر جو ہے صرف خلاصہ لکھا کر کے آگے بات بڑھ جائیں؟ ایسے ہی چلیں گے نا انشاءاللہ؟ یہی بہتر ہے، مطمئن ہے انشاءاللہ؟ تو ہیرا کی بادشاہت یہ بہت لمبا ہے، یہ بھی نہیں ختم ہو پائیں گا 5 منٹ میں ہمارے. جی ہاں سوالات. اب جیسے یہ سوالات بنایا میں، تو اس میں اب دیکھو مکمل طور پر تاریخیں لکھتے ہوئے آئے ہیں. 523 ہجری میں سنگین مسئلہ پیش آیا، یہ ذو نواس اور نجران کے درمیان جنگ ہوئی. وہی واقع بروج اصحاب الاخدود، یہ والا واقعہ پیش آیا 523 میں. پھر 525 میں یمن پر دوبارہ قبضہ ہوا. جی دیکھ لیں آپ، پہلی تاریخ لکھ لیں، 523 عیسوی میں لکھا دیتا ہوں میں. یہاں چل رہا نا ہمارا یہ بات کا. 523 عیسوی میں ذو نواس کا ہی ذکر کریں گے. ہٹا لیں، زیادہ بہتر رہے گا.
اس کا نتیجہ میں اسی میں کھینچ کے لکھتا ہوں، ورنہ پھر مٹا مٹا کے لکھنا پڑے گا. نتیجہ رومی حکومت سے دستبردار. پھر 525. اریات کی زیر قیادت میں یمن پر قبضہ. ایک یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے واقع فعل. واقع فعل 525 میں آیا. پانچ سو 75 میں معدی کرب کا اپنا تسلط جمایا. پھر 575 کے بعد یا پھر 575 سے 628 678 نہیں 628. حبشی نے اپنا مقام بنا لیا. یہ آپ عربی زبان میں کئی جملے عجمی جملے آتے ہیں.
آپ عرب میں حدیثوں میں سب پڑھے ہوں گے، کئی جملے عربی جملے آتے ہیں، عجمی جملے آتے ہیں، یہی فارسیوں کے ہی جملے ہیں الفاظ۔ ختم کرتے نا نہیں بس۔ تو انشاءاللہ یہی سلسلہ رکھیں گے، ایسا ہی رکھیں گے، عبارت بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے یہ سوالات یا جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو لکھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح معنی میں سمجھ دے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔